بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ احزاب سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مسلمان عصر کی نماز بنو قرظہ تک پہنچنے کے بعد ہی ادا کریں۔ بعض حضرات کی عصر کی نماز کا وقت راستے ہی میں ہو گیا۔ ان میں سے کچھ صحابہ رضی اللہ عنہما نے تو کہا کہ ہم راستے میں نماز نہیں پڑھیں گے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قرظہ میں نماز عصر پڑھنے کے لیے فرمایا ہے، اور بعض صحابہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کا منشا یہ نہیں تھا۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کے سامنے اس کا تذکرہ ہوا تو آپ نے کسی پر خفگی نہیں فرمائی۔ بطور ہدیہ صحابہ رضی اللہ عنہما اپنے باغ میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چند کھجور کے درخت مقرر کر دیے تھے، جہاں تک کہ بنو قرظہ اور بنو نذیر کے قبائل فتح ہو گئے تو ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ہدیہ کو واپس کر دیا۔ میرے گھر والوں نے بھی مجھے اس کھجور کو تمام کی تمام یا اس کا کچھ حصہ لینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجور ام ایمن رضی اللہ عنہ کو دے دی تھی۔ اتنے میں وہ بھی آ گئے اور کپڑا میری گردن میں ڈال کر کہنے لگی، قطعاً نہیں، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ پھل تمہیں نہیں ملیں گے۔ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عنایت فرما چکے ہیں۔ جہاں اسی طرح کے لفظ انہوں نے بیان کیے، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم مجھ سے اس کے بدلے میں اتنے لے لو اور ان کا مال انہیں واپس کر دو۔ لیکن وہ اب بھی یہی کہی جا رہی تھی کہ قطعاً نہیں، خدا کی قسم، جہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں، میرا خیال ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اس کا 10 گنا دینے کا وعدہ فرمایا، پھر انہوں نے مجھے چھوڑا، یا اس طرح کے لفظ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیے۔ بنو قرظہ نے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو ثالث مان کر ہتھیار ڈال دیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلانے کے لیے آدمی بھیجا۔ وہ گدھے پر سوار ہو کر آئے۔ جب اس جگہ کے قریب آئے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے لیے منتخب کر رکھا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا کہ اپنے سردار کے لینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، اپنے سے بہتر لیڈر کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اس کے بعد آپ نے ان سے فرمایا کہ بنو قرظہ نے تم کو ثالث مان کر ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ جتنے لوگ ان میں جنگ کے قابل ہیں انہیں قتل کر دیا جائے اور ان کے بچوں اور عورتوں کو قیدی بنا لیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ تم نے اللہ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ جہاں یہ فرمایا کہ جیسے بادشاہ یعنی خدا کا حکم تھا۔ غزوہ خندق کے موقع پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے تھے۔ قریش کے کافر شخص حسان بن عرفہ نامی نے ان پر تیر چلایا تھا اور وہ ان کے بازو کی رگ میں آ کے لگا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مسجد میں ایک ڈیرا لگا دیا تھا تاکہ قریب سے ان کی عیادت کرتے رہیں۔ پھر جب آپ غزوہ خندق سے واپس ہوئے اور ہتھیار رکھ کر غسل کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے۔ وہ اپنے سر سے غبار جھاڑ رہے تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ نے ہتھیار رکھ دیے، خدا کی قسم ابھی میں نے ہتھیار نہیں اتارے ہیں، آپ کو ان پر فوج کشی کرنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کن پر؟ تو انہوں نے بنو قرظہ کی طرف اشارہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنو قرظہ تک پہنچے۔
اور انہوں نے اسلامی لشکر کے 15 دن کے سخت محاصرے کے بعد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو ثالث مان کر ہتھیار ڈال دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد رضی اللہ عنہ کو فیصلے کا اختیار دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ان کے بارے میں فیصلہ کرتا ہوں کہ جتنے لوگ ان کے جنگ کرنے کے قابل ہیں وہ قتل کر دیے جائیں، ان کی عورتیں اور بچے قید کر لیے جائیں اور ان کا مال تقسیم کر لیا جائے۔ ہشام نے بیان کیا کہ پھر مجھے میرے والد نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے خبر دی کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے یہ دعا کی تھی: اے اللہ، تو خوب جانتا ہے کہ اس سے زیادہ مجھے کوئی چیز عزیز نہیں کہ میں تیرے راستے میں اس قوم سے جہاد کروں جس نے تیرے رسول کو جھٹلایا اور انہیں ان کے وطن سے نکالا، لیکن اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تو نے ہماری اور ان کی لڑائی اب ختم کر دی ہے، لیکن اگر قریش سے ہماری لڑائی کا کوئی بھی سلسلہ بھی باقی ہے تو مجھے اس کے لیے زندہ رکھیے جہاں تک کہ میں تیرے راستے میں ان سے جہاد کروں، اور اگر لڑائی کے سلسلے کو تو نے ختم ہی کر دیا ہے تو میرے زخموں کو پھر سے ہرا کر دے اور اسی میں میری موت واقع کر دے۔ اس دعا کے بعد سینے پر ان کا زخم پھر سے تازہ ہو گیا۔ مسجد میں قبیلہ بنو غفار کے کچھ صحابہ کا بھی ایک ڈیرا تھا۔ خون ان کی طرف بہہ کر آیا تو وہ گھبرائے اور انہوں نے کہا: اے ڈیرے والو، تمہاری طرف سے یہ خون ہماری طرف کیوں بہہ کر آ رہا ہے؟ دیکھا تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے زخم سے خون بہہ رہا تھا، ان کی وفات اسی میں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ مشرکین کے ہجوا کر جان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بجائے حجم فرمایا: جبرائیل علیہ السلام تمہارے ساتھ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ نماز خوف 7ویں سال یا 7ویں غزوہ میں پڑھی تھی، یعنی غزوہ ذات الرقہ میں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز خوف ذوالقرنہ میں پڑھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ محراب اور بنو سلمہ میں اپنے ساتھیوں کو نماز خوف پڑھائی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ذات الرقہ کے لیے مقام نخل سے روانہ ہوئے تھے۔ وہاں آپ کا قبیلہ غطفان کی ایک جماعت سے سامنا ہوا، لیکن کوئی جنگ نہیں ہوئی، اور چونکہ مسلمانوں پر کفار کے اچانک حملے کا خطرہ تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز خوف پڑھائی، اور یزید نے سلمہ بن القع رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ ذوالقرنہ میں شریک تھا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔